اور آج شام بھی ہم مسیح کے تجسم، اس کی ولادت کے تعلق سے کلام خدا میں سے سیکھیں گے۔ میرے ساتھ دیکھیے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا دوسرا باب ہے اور اس کی پہلی 2 آیات کو ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ دی گاسپل آف میتھیو چیپٹر 2 ورسز 1 and 2۔ غور سے سنیے۔ خداوند کی کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، جی، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، ایک آواز میں کہیں گے آمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہے حقیقی رہنما ستارہ۔ کیا؟ حقیقی رہنما ستارہ۔ 2025 سال پہلے کلمہ خدا مجسم ہوا، خدا کا اکلوتا، اور اس کے دیدار کے لیے دانشور، صاحب علم، صاحب حیثیت لوگوں کا آنا ایک غیر معمولی عمل تھا۔ غیر معمولی اس لیے تھا کیونکہ وہ جس بادشاہ کا دیدار کرنے کے لیے آئے، جس بادشاہ کو دیکھنے کے لیے آئے، وہ بادشاہ بھی غیر معمولی تھا۔ آمین۔ وہ بادشاہ کوئی معمولی عام بادشاہ نہیں تھا جسے دیکھنے کے لیے وہ بے قرار تھے، جس سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے دلوں میں پائی جانے والی تحریک نے انہیں لمبے سفر اور اس کی مشکلات کا اندازہ ہی نہ ہونے دیا۔ اتنا پیشن اور اتنا جذبہ تھا ان کے اندر۔ ہیلیلویہ۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب عبادات میں یہ دعا کی جاتی ہے کہ خداوند ان لوگوں کو جلدی لے کر آ جو آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کی رکاوٹوں کو دور کر۔ میں جولائی میں امریکہ میں تھا اور وہاں پر ڈاکٹر لیاقت کیسر صاحب بھی ایک کنونشن میں پریچ کر رہے تھے، تو ان کا مجھے یہ فکرہ بڑا اچھا لگا۔ وہ کہتے کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو لانے کی بھی ذمہ داری خدا کو دیتے ہیں کہ خداوندا تو انہوں گھروں بھی کڈ کے لیا۔ مطلب اتنا جذبہ ہے ہمارا، اتنی محبت ہے ہماری خداوند کے لیے کہ ہمیں گھر سے لانے کے لیے بھی خدا کو ہی کام کرنا پڑے گا کہ سانو گھراں چوں بھی لے کے آوے۔ ان کے جذبے ماند نہیں ہوئے، یہ اپنے جذبوں کو لیے ہوئے سفر بھی بھول گیا انہوں کے کتنا لمبا ہے۔ وہ پہنچے ہیں وہاں پر بادشاہ کو سجدہ کرنے کے لیے۔ ٹھیک، اسی گھروں ہی نہیں نکل دے۔ کئی لوگ ادوں گھروں آندے نے جدوں ادھی عبادت لنਘ گئی ہوندی ہے، اور ہم سنڈے کو بھی نوٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 10 بجے سے کوئی 10 منٹ پہلے آ کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 11:15 بجے بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ ادھا میسج لنਘ گیا ہوندا تے انہاں نوں ادوں یاد آندا ہوندا کہ گرجے بھی جانا ہے اسی۔ تو کس قسم محبت لیے ہوئے ہم خدا کے حضور میں آتے ہیں؟ سمجھ رہے میری بات؟ ان کے دل جذبے سے سرشار تھے، یہ بادشاہ کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اور یہ مجوسی، ان کے بارے میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پچھلے میسیجز میں بتایا کہ یہ مجوسی جو یہودیوں کے بادشاہ یسوع کو دیکھنے کے لیے بڑا لمبا سفر کر کے آئے تھے، ان کے آباء و اجداد نے 606 قبل از مسیح میں جب
बाबलियों ने यानी इराक ने इसराइल पर हमला किया तो यहूदियों को वो असीर करके अपने साथ ले गए, ठीक। और उस असीरी में जाने वाले जो लोग थे उनमें दानियल नबी भी मौजूद था, जिसको खुदा ने बड़ी हिकमत दे रखी थी। वो ख्वाबों की ताबीर करता था। और उसके साथ 3 और शहजादे थे, सदरक, मीशक और अब्दनजू। अब ये वो लोग थे जो यहूदी थे, लेकिन इनको असीर कर लिया गया, इनको कैदी बना लिया गया। और बाबल में जब इनको ले जाया गया तो वहां पर इनकी हिकमत को सुनकर वहां के जितने अक्ल तरीन लोग थे, जितने दानिश्वर थे, जितने हकीम थे, वो सब के सब दंग रह गए। और यहां तक कि दानियल को मैंने बताया था कि बाबल के सूबों का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, वजीर आजम बना दिया गया। अब ये जो उस दौर के मजूसी थे, हकीम थे, दानिश्वर थे, तारीखदान थे, इन्होंने यहूदियत का भी मुताला कर रखा था, उस पर तहकीक कर रखी थी। इसीलिए वो यहूदियों के बादशाह को सजदा करने के लिए आए हैं। अब उनके दिल में जो तहरीक, जो जज्बा था, उसको हवा देने वाला कौन था पीछे? यहोवा पाक खुदा, हालेलुया। उसने उनके जज्बे को फैन किया है। उसने इसलिए फैन किया है ताकि सारी दुनिया, सारी कौमें जान लें कि नजात सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, बल्कि रूए जमीन पर मौजूद हर एक कौम और कबीले के लिए है। हालेलुया। सो उस बादशाह तक पहुंचने और उसको सजदा करने के लिए इनकी रहनुमाई एक चमकदार सितारे ने की है। इन्होंने आकर के क्या पैगाम दिया है? हम उसका सितारा देखकर उसे सजदा करने आए हैं। सितारा देखकर। अब इस सितारे का ज़हूर पूरब में हुआ था, मशरिक में, लेकिन इसका ठहराव कहां पर हुआ था? बैतलहम के उस अस्तबल के ऊपर जहां पैदा होने वाला मौद मसीह चरनी में मौजूद था। कई सितारे चमकते किते होर ने ते खलोंदे किते होर ने। समझ आ रही मेरी बात की? कई सितारे दोपहर ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਉਸ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ। और ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं, ऐसे ऐसे चकमे देते हैं कि वो बेचारियां मासूम फटाफट गल मान जांदियां ने। हाँ जी। और ये सितारे उनको यीशु के पास नहीं लेकर जाते, ये सितारे उनकी डायरेक्शन बदल देते हैं। सो हमें ऐसे सितारे के पीछे नहीं जाना जो हमारी डायरेक्शन बदल देता है, बल्कि हमें ऐसे सितारे को फॉलो करना है जो हमें यीशु मसीह नासरी तक ले जाए। हालेलुया। ये सितारा पूरब में चमका है और आकर अस्तबल के ऊपर ठहरा है। इस सितारे के बारे में मैंने बताया था कि गिनती की किताब उसके 24वें बाब की 70वीं आयत में पेशन गोई हुई थी। 1450 कबल मसीह में बलाम ने पेशन गोई की थी इसके बारे में, और उसने लिखा, मैं उसे देखूंगा तो सही पर अभी नहीं। याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इस्राएल में से एक असा उठेगा और मोआब की नवाही को मार मार कर साफ कर देगा और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर देगा। यह सितारा कोई हादसा नहीं था, कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि इस सितारे के लिए भी पेशन गोई हुई थी। हालेलुया। अगर यीशु बादशाह के लिए पेशन गोइयां मौजूद हैं तो उससे जुड़ी जितनी चीजें हैं उन सब के लिए पेशन गोइयां मौजूद हैं। उस सितारे के बारे में हम इस हकीकत को जानते हैं कि वो सितारा मुतलाशियों को यीशु के पास लाया। आमीन। आज
وہ لوگ جو ناامیدی، مایوسی، افسردگی کا شکار ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو متلاشی ہیں، ان کو یسوع کے پاس لانے والا ستارہ کون ہے اور کہاں ہے؟ ستاریاں دی اپنی مت وجی پئی ہے. ہاں جی، ستارے آپ ماند پے نے. ٹھیک، ستاریاں دا اپنا ہی حال کوئی نہیں تے ستارے نے کسی نو کی راہ وکھانی ہے. ہاں جی، ستارے نے وزٹ ادو کرنا ہے جدو ستارے دی جیب خالی ہے. یہ سچی باتیں ہیں، یہ شاید کڑوی لگے کچھ لوگوں کو، لیکن آئی ڈونٹ کیئر. ستارے ادو وزٹ کرتے نے جدو ستاریاں نو، ستارے دعا کر کے تے انتظار کرتے ہوندے نے کہ ہن چندہ موٹا نکلدا ہے کہ چھوٹا نکلدا ہے، اور دعا بھی پھر اس حساب دی کرتے ہیں. ہاں جی، پارٹی ویکھ لیندے نے ستارے کہ اے پارٹی کہو جئی ہے تے اس پارٹی دے حساب نال پھر دعا کیتی جاندی ہے. جے او تگڑی ہے تے پھر ذرا کٹ کے دعا کیتی جاندی ہے. ہاں جی، ہاں، تے جے او پارٹی ماڑی ہے تے پھر بس چلاواں کام ہوندا ہے. اچھا، کئی ستارے انج دے بھی نے کہ جے انہاں نو کوئی ماڑا بندہ تھوڑا ہدیہ دے دے تے وہ نال دے کھلوتے نو پھڑا دین گے. چھوٹا نوٹ وہ نال دے نو پھڑا دیندے نے کہ اے تو رکھ لا، تے جے موٹا نوٹ ہوئے تے اپنی جیب چ پا لیندے نے. کیسی گل ہے؟ یہ ستاروں کی بات ہو رہی ہے. اور آج میں تانوں آوارہ گرد ستاریاں دے بارے دساں گا. کروڑوں گنہگار، رد کیے ہوئے، نا امید، مایوس، لاچار، تنہائی کے مارے، احساس جرم کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کو یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے. کون ہے جو ان کو یسوع تک لے کر جائے؟ کون ہے جو ان کو راہ دکھائے؟ سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہے، نہ کہ مسیح یسوع کی. پالوس رسول نے لکھا ہے، کس کی فکر کھائے جا رہی ہے ہمیں؟ چمکدار ستارہ ان کو یسوع کے پاس لے کر آیا ہے. اور پتہ یسوع نے کلیسیا کو ایک خطاب دیا. متی کی انجیل 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت لکھا، تم دنیا کے نور ہو. ہیلیلویا. تم دنیا کے نور ہو. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. اور اگر آپ مسیح کی روشنی سے منور ہو چکے ہیں تو پھر آپ کے اندر سے اس کی روشنی ریفلیکٹ ہوگی. آمین. اس کا نور چمکے گا. تے جے تاڑی اپنی روشنی ختم ہو گئی ہے تے پھر تسی تاریکی دا حصہ ہو، پھر نور دا حصہ نہیں ہو سکتے. ایک مسیحی وہ ستارہ ہے جو گناہ کے اندھیروں میں بسنے والوں کو مسیح تک پہنچا سکتا ہے. آمین. ایک مسیحی کو نئی پیدائش کا تجربہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ مسیحی کی بات کر رہا ہوں میں. مسیحی وہ ہے جسے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل ہے. مسیحی وہ ہے جس کا یسوع مسیح کے ساتھ شخصی تعلق ہے. مسیحی وہ ہے جو روح القدس سے معمور ہے، جس میں مسیح کی زندگی کا جلال چمکتا ہے اور وہ اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے. آمین. ایسے ہی نہیں، خداوند یسوع نے مکاشفہ کی کتاب میں کلیسیائی پاسبانوں کو ستارے کہا. پڑھا ہے آپ نے؟ آئیے ذرا پڑھ لیں. مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت. خداوند یسوع نے کلیسیائی پاسبانوں کو ستارے اور کلیسیاؤں کو چراغدان کہا ہے. مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت. یعنی ان 7 ستاروں کا بھید، یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو میرے داہنے ہاتھ میں دیکھا تھا، جنہیں تو نے میرے داہنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغ دانوں کا وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں. 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں. اور وہ 7 چراغدان کلیسیائیں ہیں. کلیئر ہو گیا؟ ستارے کون نے؟ کلیسیا کے پاسبان، رہنما، وہ ستارے ہیں. اب یسوع مسیح
تک مجوسیوں کو لے کر آنے والا ستارہ وہ تب تک نہیں ٹھہرا، وہ تب تک نہیں تھما جب تک مجوسی رائٹ سپاٹ پر نہیں پہنچ گئے۔ اج دے ستارے انہاں دی خدمت فصلی بٹیریاں والی ہے، ہاں جی، موسمی خدمت، حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، ہاں جی۔ بہت بری حالت ہے، بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ کچھ ستارے ایسے ہیں جن کا آغاز بہت اچھا ہوتا ہے اور ان کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا ہم وہ ستارے ہیں جن کے اندر سے خدا کے جلال کی روشنی ظاہر ہو رہی ہے؟ کیا ہمارے کردار سے دوسروں کی مسیح کے ساتھ ملاقات کا راستہ واضح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہم دوسروں کے لیے روشنی کا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آج گھرانے، کلیسیائیں، یہاں تک کہ غیر قوم میں بھی ان سے ٹھوکر کھا رہی ہیں۔ ایسی ایسیاں حرکتاں کر دینے ستارے کلیسیا کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا اندھے نے اندھے کو راہ دکھائی دونوں، اور میں اے انہاں ستاریاں دی گل کرن ڈیا جڑے بلائے ہوئے نہیں ہیں، جنہیں بلایا نہیں گیا۔ یہ سیلف پروکلیمڈ پاسٹرز ہیں، یہ سیلف پروکلیمڈ مبشر ہیں، کسے نہیں سدیا انہوں نے، کوئی بلاہٹ نہیں ہے ان کے پاس، کوئی رویا نہیں ہے ان کے پاس، کوئی خدمت نہیں ہے ان کے پاس۔ آج کل ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ شخصیت پرستی دا گناہ بہت کر دینے، یہ لوگوں کی بری عادت ہے۔ I'm sorry یہ میں بات کہہ رہا ہوں، ایویں چکی جان گے اگلے نو، ہاں جی، جد کو کچھ چار پیسے نے وہ دے پیچھے پیچھے پھرن گے، ان کہیں گے جی تسی تے پادری ہو، جی تسی تے زبردست خدا دے خادم ہو۔ وہ اپنے آپ نو خادم سمجھن لگ پیندا، انہوں پتہ ہی نہیں خدمت ہے کی، بلاوا ہے کی، نہ اس نے کبھی کسی سے سیکھا ہے، نہ اس نے کبھی خادموں کا بیگ اٹھایا ہے، نہ اس نے کبھی دعا کی ہے۔ تسی دعا کرا کے ویکھ لو کو دعا نہیں چجنا ہونی، تسی کلام پڑھا کے ویکھ لو کو حوالے نہیں پڑھے جانے۔ لیکن یہ شخصیت پرستی کا گناہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ابلیس استعمال کر رہا ہوتا ہے، جو اس طرح کے سو کالڈ لوگوں کو اوپر لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ ایسے ستارے دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے۔ جڑا ستارہ آپ سوٹے لاندا ہے وہ کسے نو کنج ڈکے گا؟ ہاں جی دسو مینوں۔ جڑا ستارہ عبادت کران تو بعد خود سگرٹ لا لیندا ہے، وہ دوجے کلیسیا نو ڈک سکدا ہے کہ بھائی جی تسی کیوں سگرٹ پیندے ہو؟ انہیں کہنا بھائی صاحب تسی کیوں پیندے ہو، تسی تے ہٹو۔ جڑا ستارہ آپ وسکی پیندا ہے، گھٹ لاندا ہے، وہ ستارہ دوجیاں نو کنج ڈک سکدا ہے؟ وہ دوجیاں دا بھی حوصلہ ودائے گا، ٹھیک؟ اور یہ وہی ستارے ہیں جو دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ جی وہ پولس رسول نے کہا ہے اپنے معدے کو اچھا رکھنے کے لیے کبھی کبھی میں کا استعمال کر، شراب میں متوالے نہ بنو، انج دے حوالے دین دینے، ٹھیک؟ تھوڑی جی پی لینی چاہیے، وہ مدہوشی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ جڑا کام تسی آپ کرنا ہے اوتھے تسی ٹھیک ہو، اوتھے تسی لوکاں نوں وی ٹیون کر دیو۔ ہم لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، ہم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی ڈائریکشن کو چینج کر رہے ہیں۔ کبھی لوگ درست سمت کی طرف جا نہیں پاتے، کبھی ان کا تصور خدا درست نہیں ہو پاتا، کبھی ان کا ایمان پروان نہیں چڑھتا،
کبھی ان کا ایمان ترقی نہیں پاتا, کبھی روحانی بلوغت ہو نہیں سکتی, اس لیے کہ ستارے خود ٹھیک نہیں ہیں. ستارے نو پہلے آپ ٹھیک ہون دی لوڑ ہے, پھر وہ کسی دوسرے کی مدد کر سکتا ہے. ہاں جی, سنیے ذرا یہودا کا خط 13ویں آیت ہے اس کی, یہودا کا خط اور اس کی 13ویں آیت کو ذرا پڑھیے. کیا لکھا ہے یہاں پر ستارے کے متعلق؟ یہ سمندر کی پرجوش موجیں ہیں. سنیں, یہ سمندر کی پرجوش موجیں ہیں جو اپنی بے شرمی کے جھاگ اچھالتی ہیں. جو اپنی بے شرمی کے جھاگ اچھالتی ہیں. یہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں, یہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں جن کے لیے اب تک بے حد تاریکی, اب تک بے حد تاریکی دھری ہے. اے ستارے نہ آپ درست ہوندے نے نہ اگلے نو درست ہون دیندے نے. ہاں جی, اے ستارے آپ بھی غزلاں سوندے نے, آپ بھی گانے سوندے نے, تے کلیسیا نو بھی ایسے پاسے لایا ہے. کہن گے ایک واری نجات پا لئیے, کوئی نہیں, 3ویں تے دنیا بھی نال نہ رہی ہے. خدا گناہ کو اتنا بودر نہیں کرتا, خدا گناہ کے بارے میں اتنا سنجیدہ نہیں ہے, وہ عدالت نہیں لائے گا. تسی بچ گئے ہو, تسی نجات پا لئی ہے, اس واسطے کوئی گل نہیں. گھراں دے وچ فنکشن تے ہوندے نا, انجوائے کرنا چاہیے. نو کمپرومائز. جہاں پر آپ کی گواہی خراب ہو رہی ہے وہاں آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ کی گواہی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی گواہی اس بات کی وٹنس ہے کہ یسوع مسیح نے آپ کے لیے کفارہ دیا ہے, آپ کے لیے جان دی ہے. اس نے آپ کو اپنی نجات میں, اپنے گھرانے میں, اپنے خاندان میں شامل کیا, اپنی پاکیزگی میں شامل کیا. آوارہ گرد ستارے وہ اپنی روحانی آزادی کو بدی کا پردہ بناتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی طرح کی تعلیم سے بہرور کرتے ہیں. یہودا نے پرانے عہد نامے میں کچھ کرداروں پر افسوس کیا اور ان کا تذکرہ کیا. 11ویں آیت کو پڑھیے, یہودا کا خط اور اس کی 11ویں آیت. کچھ کرداروں پر یہودا نے افسوس کیا ہے. ان پر افسوس, سنے, کہتا ہے ان پر افسوس کہ یہ قائن کی راہ پر چلے, یہ قائن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی ہرس سے بالام کی سی گمراہی اختیار کی اور کورا کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے. 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے یہودا نے اس خط کے اندر, اور یہودا لکھتے ہیں کہ قائن اس نے حسد میں اپنے بھائی کو قتل کیا تھا. بلام کے بارے میں یہودا نے افسوس کیا ہے اور وہ کہتا ہے بلام پر اس لیے افسوس کہ اس نے روپے پیسے کی خاطر پیشن گوئی کی, نبوت کی. آج بھی پیسے دی خاطر پھر جاندے نے لوگ, اصلی تعلیم سے پھر جاتے ہیں. ہم نے لٹرلی دیکھا ہے لوگوں نے اپنے چرچ بلڈنگز کے اوپر سے نیم چینج کر دیا ہے, چرچ دا نام بدل دیتا ہے. کہاں فل گاسپل اور کہاں بدعت, فرسودہ تعلیمات. اپنے پیسوں کی خاطر, اپنی تنخواہ کی خاطر, اپنی ضروریات کی خاطر وہ کلیسیاؤں کو داؤ پر لگا رہے ہیں, وہ گھرانوں کو داؤ پر لگا رہے ہیں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں سے حقیقی تعلیم کو چھپایا جا رہا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ بہت سارے ویکھے ہون گے تسی, وہ تانوں منع کرن گے غیر زبانہ نہ بولو, پانی دا بپتسمہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ڈاکو نے کیڑا لے لیا سی, اے والی مثال دیندے نے. ہاں جی, یہوہ وٹنس, ایسی اور بہت ساری بدعات.
मॉर्मन्स, सुना है मॉर्मन्स के बारे में? लेटर डे सेंट्स, वो जोसेफ स्मिथ को मानते हैं। शुरू यीशु मसीह तो कर देने, एंड होर किते जाके कर देने। समझ आ रही है? सो हमें ऐसे सितारे की जरूरत है जो हमें यीशु तक ले जाए। जब हमारी डायरेक्शन दुरुस्त हो जाएगी तो हमारे सजदे भी दुरुस्त हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कोरा पर भी अफसोस किया है खुदा के बंदा यहूदा ने, और वो कहता है कि उसने खुदा की चुनी हुई क़यादत की मुखालफत की, यानी मूसा और हारून की, जिनको खुदा ने चुना था, वो उनकी मुखालफत करके अपनी क़यादत को जमाने की कोशिश कर रहा था कि लोग की मेरे पीछे लग जान। हैं जी, कई है भी बिला वजह दी मुखालफत। अच्छा, मैं लोगों ने वेख्या एडे वो गिरगट वांगू फिर जाते ने, वो पिछों पादरियां दी बुराइयां करनगे ते जो सामने आएंगे तो कहेंगे भाई साहब असीं तुहाडे बहुत बड़े फैन हाँ। ओ जी, तुहानू हर रोज वेखीदा दिल खुश हो जाता है। क्या बात है, तुसी कल्ले ही हो दुनिया च, बस क्या ही बात है ते मगरों कहेंगे बस ठीक ही है। तो ये दो नंबरी हमारे अंदर, डबल स्टैंडर्ड, बड़े अफसोस की बात है। हम कहां जा रहे हैं? यहूदा ने अफसोस किया है लोगों पर, इन लोगों पर अफसोस किया है। यहूदा खुदा का खादिम बयान करता है, सुनिए, कहता है गरूर, खुदगर्जी, हसद, लालच, हसूल इख्तियार और ताकत, और ये सब चीजें मिलकर आवारागर्द सितारों की निशानियां हैं। ये वो सितारे हैं जो अपने फलकी रास्तों से भटक चुके हैं, जिनकी कोई मंजिल नहीं है, वो किसी इंतजाम या मंसूबे का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। ये खतरनाक सितारे दूसरों को गुमराही और तबाही का सबब बनाते हैं। कईयां नूं सितारियां दे इल्म दा बड़ा शौक हुंदा है, कहणगे तुहाडा सितारा किहड़ा है। कई लोग बड़े खुश होकर अखबार ने आंदे ने घर कि सितारे पढ़ांगे। हाँ जी, जे कोई मुश्किल चो गुजर रहा है तो उन्हें कहेंगे अज तेरा सितारा गर्दश च है, अज तेरे नाल कुछ चंगा नहीं होने वाला। वो सारी जिंदगी सितारियां दे पिछे जिंदगी रोल देंदा है, उन्होंने हासिल कुछ भी नहीं होंदा। सो प्लीज फिर कहूँगा, ऐसे सितारे को फॉलो करें जो आपको यीशु तक ले जाए, जो आपको निजात तक ले जाए। और अगर आप वो हकीकी सितारा बनना चाहते हैं तो ज़रूर है कि मसीह के नूर से आप नूरानी हो जाएं, मसीह के नूर से मुनव्वर हो जाएं, ताकि दूसरों के लिए मशले राह बन सके। एक हकीकी रहनुमा सितारे का किरदार ये है कि वो दूसरों के लिए रहनुमाई का बायस है, वो दूसरों के लिए रोशनी फैलाता है और उसकी कोशिश से बहुतेरे सादिक हो जाते हैं। हालेलुया। उनके लिए दावत है, वो लोग जो हकीकी सितारा बनना चाहते हैं वो अपनी जिंदगियां बादशाह यीशु को दें और उसके जलाल की रोशनी से भर जाएं, ताकि मसीह का नूर उन्हें हकीकी रहनुमा सितारा बनाकर उनके अंदर से कौमों के लिए मुनक्स हो और कौमें उन सितारों को देखकर नहायत खुश हों। ये आखिरी हवाला, इसके बाद हम दुआ करेंगे। मत्ती 2 दूसरा बाब है और उसकी 10वीं आयत, दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत। वो सितारे को देखकर, सुने, वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। हालेलुया। अफसुर्दा नहीं हुए, मायूस नहीं हुए, उनके दिल नहीं टूटे। समझ आ रही है? वो बरगश्ता नहीं हुए, वो गुमराह नहीं हुए, बल्कि सितारे को देखकर नहायत खुश हुए, क्योंकि सितारा उन्हें उस जगह पर लेकर आया था जिसके लिए उन्होंने सफर का आगाज किया था। आमीन। सो आप वो सितारे बन जाएं कि कौमें आपको देखकर खुश हों। आप वो सितारे बन जाएं जो लोगों के लिए राह निजात हों, जो लोगों को यीशु तक ले जाएं, जो लोगों को निजात तक ले जाएं। और यही वो खुदावंद आपसे चाहता है। आइए सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करेंगे।